ہم بات کرتے ہیں جب کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے، کرائسس سچویشن میں دیر از آلویز پلیس اور جس کی طرف وی آلویز لک. مینٹل ہیلتھ میں جب کرائسس آتا ہے تو انفارچونیٹلی پاکستان کے لینڈسکیپ میں آپ چاہیں تو بہت بڑے لیول کی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ٹرشری کیئر میں کام کری، اور جو مینٹل ہیلتھ کا جو کرائسس مینجمنٹ ہے از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بال گیم اگر آپ ریگولر ہیلتھ کیئر کی بات کریں. اور جس طرح ڈاکٹر فہیم نے بات کی رائٹلی سیٹ کہ ہم لوگ اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں اس کرائسس سچویشن کے لیے. اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کاروان آف لائف اور پاکستان ٹرسٹ ہے. دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور وہ جو سائکیاٹرک ریہیبلیٹیشن ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سال سے. اور ہم نے ان کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ڈاکٹر روسا طالب، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور اس پہ بات کریں. شی از اے پریکٹسنگ سائکیاٹرسٹ ایز ویل، اور شی ہیز گاٹ اے ہیوج ایکسپیرئنس ان سائکیاٹری اور جو سائکیاٹرک ریہیبلیٹیشن ہے اس کے اوپر. تو اور ان کے جو ویوز ہوں گے، بیکاز لاسٹ ریزورٹ ہم نے ابھی جب بات کی کہ جب لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے اور بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. ان کے اپنے چیلنجز ہوں گے، لیکن جو پیشنٹس ہیں ان کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں. سو before we get into more questions and discussions, I would request Dr. Rusa to give her views. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ دس ویری تھاٹ فل ڈسکشن. یہ بہت نیڈیڈ بھی ہے. اور سب سے آخر میں چونکہ بول رہی ہوں اور میرے کولیگز اتنا اچھا اور اتنا کمپریہنسو اسٹارٹنگ فرام دا اسٹیٹسٹکس پریولنس اور ریمیڈیز اور انٹیگریشن اور پالیسی ورک سب پہ ہی بات کر چکے ہیں. بٹ میں نے کہا کہ چونکہ کویسچن پرائمری تھا تو میں اسٹارٹ بھی آنسر وہیں سے کرتی ہوں کہ کیوں مینٹل ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. کیا اس کو وہ لائم لائٹ مل رہی ہے جو یہ ڈیزرو کرتی ہے یا ڈیو کرتی ہے. سو ہم WHO کی جو ہیلتھ کی بیسک ڈیفینیشن ہے ہم اس کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اٹس ناٹ merely the absence of any disease, it's a person is performing in the best social, physical and mental well-being. سو جب آپ کی کوئی ہیلتھ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی مینٹل اینڈ سوشل کمپوننٹس کے بغیر تو اس کا مطلب ہے اٹس اباؤٹ ایوری بڈی. سو جو چیز ہر انسان ہر ایج گروپ اکراس دا لائف اسپین کو ٹریگر کر رہی ہے یا افیکٹ کر سکتی ہے تو آئی تھنک اس کے لیے ہمیں کوئی ویٹیج بنا نہیں جو گیج کر کے ہمیں بتا دے کہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ کم امپورٹنٹ ہے. اٹس اباؤٹ ایوری بڈی, اٹس اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ آر اولڈر جنریشنز, آر کڈس, اٹس اباؤٹ ایوری بڈی. سو اس سے تو انکار ہی ممکن نہیں ہے کہ ذہنی صحت کس طریقے سے ہے. بٹ ذہنی صحت کے مسائل جیسے معین صاحب نے بھی بتایا اور سر میرے استادوں میں سے ہیں تو میں انہی کی باتوں کو ریفرنس وہ میرے لیے سمجھے ایک ریسرچ ڈیٹا کی طرح ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ کوٹ ہوگا ہمارے لیے. سو بالکل اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہر 3 میں سے ایک شخص کو ضرورت ہے تو ہمارے یہاں ایوریج فیملی سائز ہے 6 لوگوں کا. سو آپ سوچیں کہ اب میں ہر ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہی ہوں. سو یہ بیماریاں مجھے نہیں ہو سکتی, میں ایکسکلوژن ہوں یا میں امیونائزڈ ہوں ان النیسز کے بغیر. سو یہ نہیں چلے گا نا. سو اٹس اباؤٹ ایوری بڈی اینڈ اٹس آل آف اس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اتنی ڈائیورسفائڈ قسم کی النس اتنا ڈائیورسفائڈ ایج گروپ کو افیکٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرونک مینٹل النسز کا لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں بھی NCDs میں بھی مینٹل ہیلتھ بہت تیزی سے اپنے قدم جما رہی ہے اور بہت ہیوی لاس ہے پروڈکٹیوٹی پہ بھی. فائنینشیل اگر آپ اس کے اسٹیٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں, ہارورڈ کی بڑی بڑی رپورٹس ہیں کہ ہاؤ مینٹل النسز آر افیکٹنگ دا پروڈکٹیوٹی آف گڈ کارپوریٹ کلچر. سو آپ افیکٹنگ ایج گروپ, اسکول میں اسٹڈیز سے ورک لائف بیلنس, گھر میں عورت ہے اگر اس کی زندگی کیسے افیکٹ ہو رہی ہے, سے ایلڈرلی لوگ جو کہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ساری دنیا میں ہمارے جیسے لوور مڈل انکم کنٹریز میں آ کے وہ سارٹ آف برڈن بن جاتے ہیں بالکل ہی, اور بالکل ہی ان کی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, کوئی ان کے اندر موٹیویشن اور لائف میں کوئی اسپارک نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. اور گیپ اتنا زیادہ ہے, اگر ہم کہتے ہیں ہر 3 میں سے ایک شخص کو ذہنی امراض ہو سکتے ہیں ڈیورنگ دیئر لائف اسپین, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 90% لوگوں کو تو ایکسیس ہی نہیں ہے ٹوورڈز مینٹل ہیلتھ سروسز. سو گیپ اب آپ سوچ لیں کہ صرف 10% لوگوں کو سہولیات میسر ہیں, اور وہ جو میسر ہیں وہ ہم نے بات کر لی کہ وہ اتنی فریگمنٹڈ ہیں, اتنی نان کنٹینیوس ٹائپ ہیں,
दे आर लोडेड इन द अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना होने के बराबर है. प्राइमरी केयर की सर्विसेज जहाँ पे बड़ी ही ब्लीक और वीक हैं, तो वहाँ पे आप मेंटल हेल्थ तो वाकई एकदम सुन के लग्जरी लगता है, बट डेफिनेटली विदाउट सेइंग, अगर हम ये ब्लैंकेट इस बात को कर लें और हम अपनी आंखों से ये हकीकत छुपा दें कि शायद ये मुझे नहीं होगा, तो आई थिंक हम बहुत ज्यादती करेंगे. सो दैट इज व्हाई डिबेट्स लाइक दीज आर सो नीडेड. खास तौर पे इस तरह के फोरम्स जहाँ पे हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, वहां पे ज़हनी सेहत को इतना ही इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए जितना कि वी बीइंग इन द फील्ड. और सर मोइन जहाँ के आपसे बात कर रहे हैं, सर कावस जी इंस्टीट्यूट में सर की बड़ी खिदमात हैं, और पूरे हैदराबाद और सिंध के लैंडस्केप पे तो सर का नो डाउट है. ओवरऑल पूरे मेंटल हेल्थ का आपको जो व्यू दे सकेंगे वो है, बट चूंकि मेरा ताल्लुक भी उसी शहर से था, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वहाँ पे जो कावस जी इंस्टीट्यूट है, बैक इन 80s, लेट 80s एंड अर्ली 90s, वहां पे बाकायदा एक चलती थी एक गाड़ी जो कि लोगों को गिद्दू बंदर की सैर कराने लेके जाती थी. लोगों को जो अजाइलम में थे या जिनको मेंटल हेल्थ केयर की सर्विसेज वहां दी जाती थी, उनको देखने के लिए, लोग विजिट करने के लिए टिकट लेके उस चीज को, जैसे कि आप रानी बाग जाते हैं, आप चिड़ियाघर जाते हैं देखने के लिए. तो हेल्थ की डिस्पैरिटी तो इतनी ज्यादा है कि अभी भी हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखें तो शायद हम 20-30 साल पीछे हैं उनके मुकाबले में, इन टर्म्स ऑफ द राइट केयर दैट इज रिक्वायर्ड. जी सर, थैंक यू. 1960s में सर ने मुझे करेक्ट किया. सो हमने अपने उस्तादों से ही ज़ाहिर ये सारी चीजें सुनी है, तो आप सोचे कि मेंटल हेल्थ के लिए जो गैप है और जो सर्विसेज का फुकदान है वो नो डाउट, बट that's where I wanted to plant के यहाँ पे से अगर हम ये बात शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कितनी जरूरी है, से क्या हो सकता है. सो प्रॉब्लम्स वी ऑल नो दैट एग्जिस्ट, बट देयर आर with solutions. So let's move towards the solution side. Thank you.